ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ کو ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ سلطان معظم مصر کے مشہور بازار میں تاجروں کے درمیان ہلچل مچ گئی ہے اور بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور تاجروں کا بازار پر اعتبار اٹھتا جا رہا ہے، اور اگر ایسا کئی دن تک ہوتا رہا تو وہ بازار کو چھوڑ کر چلی جائیں گی اور مصر کا سب سے مشہور بازار جو کہ معیشت کا دایاں بازو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ نے سپاہی کو کہا، اے سپاہی، کھل کر بتاؤ، اس بازار میں آخر ایسا کیا ہوا کہ تاجر بازار کو چھوڑ کر وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے؟ تو یہ سن کر سپاہی نے کہا، حضور، اس بازار میں ہر رات تاجروں کا قیمتی سامان چوری ہو جاتا ہے اور ابھی تک چوروں کا کوئی سراغ نہیں ملا، اور بازار کی حفاظت پر مامور کماندار اور سنتری بازار کے دونوں داخلی اور خارجی دروازے پر موجود ہوتے ہیں، اور چور کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ چور کہاں سے اس بازار میں داخل ہوتے ہیں اور سامان کہاں غائب ہو رہا ہے۔ ہر رات بازار کی حفاظت کے لیے اپنی سب سے طاقتور کماندار وہاں پر مامور کی، لیکن پھر بھی چور اتنی چالاک ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ آتا کہاں سے ہے اور سامان لے کر جاتے کہاں ہے۔ جو سامان اس بازار میں چوری ہوتا ہے وہ پوری بازار میں کہیں نہیں دکھائی دیا، اور یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ بازار میں چوری ہونے والا سامان جب داخلی راستوں سے باہر نہیں جا رہا تو کہا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ بڑا پریشان ہوا اور پھر علی بن سفیان کو حکم دیا کہ مصر کے گاؤں سے 3 کوجی منگواؤ۔ 3 کوجی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ کے سامنے حاضر ہوئی۔ ان کو دیکھ کر سلطان سمجھ گیا کہ یہ ضرور ان ڈاکو کو پکڑ لیں گے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ کی نظریں اتنی تیز تھی کہ آپ ایک انسان کو دیکھ کر بتا سکتے تھے کہ یہ مستقبل میں اچھا سپاہی بنے گا یا اچھا تاجر بنے گا یا اچھا حکیم بنے گا یا اچھا قاضی بنے گا، لیکن دوسری طرف چور بہت ہی شاطر اور طاقتور تھے۔ سلطان کے حکم کے مطابق علی بن سفیان نے ان تینوں کوجیوں کو بازار میں بھیجا اور حکم دیا کہ تم دن رات محنت کر کے کھوج لگاؤ کہ آخر دروازے پر موجود سنتری ہونے کے باوجود وہ چور کہاں سے بازار میں داخل ہوتے ہیں اور بازار سے وہ سامان کیسے باہر لے جاتے ہیں، کیونکہ بازار کے ہر طرف تیر انداز اور سپاہی موجود ہوتے ہیں اور داخلی اور خارجی دونوں دروازے بھی مضبوط کے ساتھ بندے ہوتے ہیں، لیکن آخر چور کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے۔ کوجی وہاں پر چلے گئی اور 1 ہفتے کے بعد واپس ناکام لوٹ آ گئی۔ علی بن سفیان نے بتایا کہ حضور، ان تینوں کوجیوں نے کہا ہے کہ ہمارے سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا کہ جن یا بھوت ہے جو بازار میں آتے ہیں اور سامان چوری کر کے لے جاتے ہیں، چور ایک بھی سراغ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ نے علی بن سفیان سے پوچھا کہ بازار میں سب سے زیادہ چیز کون سی چوری ہوتے ہیں؟ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور، زیادہ تر ان تاجروں کا
का सामान चोरी होता है, जिनका सामान जंगों में इस्तेमाल होता है। इन्हीं की तीर अंदाज, खंजर, कमाने, तीर और कुल्हाड़ी वगैरह और ऐसे ही तरह के कीमती सामान बाजार से चोरी हो रहे हैं। जब ये अल्फाज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्युबुल्लाह अलैहि ने अली बिन सुफियान की सुनी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने अली बिन सुफियान से कहा कि अली बिन सुफियान, अगर हमने वक़्त पर अपनी बेहतरीन हिकमत अमली तैयार ना की तो दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनकर अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर, एक बाजार की चोरी से आपको कैसे पता चला कि ये सब क्या दरा दुश्मन का है और वह किसी बड़े मंसूबे को तैयारी कर रहे हैं? तो सुल्तान ने कहा कि ये जो डाकू मिस्र के सबसे बड़े बाजार में पड़ता है, ये किसी आम डाकू या चोर का काम नहीं, इसकी पीछे बहुत बड़ी ताकत है। और दूसरी बात यह है कि चोरी होने वाली चीज़ों में सारा सामान जंगी है। इसका मकसद ये है कि हमारे सिपाहियों के लिए सबसे ज़्यादा सामान मिस्र की इसी बाज़ार से आता है और दुश्मन चाहता है कि जब वह सारा सामान बाज़ार में ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास नए सिपाहियों के लिए सामान मौजूद नहीं होगा तो हम हराने के लिए हमारे बाज़ारों और हमारे इलाक़ों को ऊपर हमला करेगी। और दूसरा, दुश्मन चाहता है कि जब मिस्र की इतनी बड़ी बाज़ार के हालात बिगड़ जाएगी तो ताजिर वहाँ से भाग जाएगी, तो इनको देखकर छोटे छोटे बाज़ारों के ताजिर भी खौफज़दा हो जाएगी और मिस्र की तमाम मईशत बिगड़ कर रह जाएगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से इसकी सुल्तनत छीन जाएगी, क्योंकि कोई भी सुल्तनत मईशत के बग़ैर नहीं चल सकती। लेकिन मैं इनको ये ख्वाब कभी नहीं पूरे होने दूंगा। ये सुनकर अली बिन सुफियान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि के बाद समझ आ गया और कहा, हुजूर, अब क्या करें? इतनी ताकतवर और माहिर कुजी भी इनको नहीं पकड़ सके तो हम इनको कैसे पकड़ेंगे? ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मुझे शक है कि कहीं दरवाजे पर मौजूद संतरी या कमानदार गद्दार है या कोई बाजार का ताजिर गद्दारी कर रहा है, वरना चोर तो क्या एक परिंदा भी बाजार के अंदर पर नहीं मार सकता। अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर, आप क्या करेंगे? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि मैं अब एक सिपाही के बेस में बाजार के दरवाजे पर निगरानी करूंगा और राज का पता लगा लूंगा कि चोर कहाँ से दाखिल होते हैं। अली बिन सुफियान के मना करने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि एक सिपाही के बेस में बाजार में पहुंच गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि सारे रात निगरानी करते रहे, कभी इस दरवाजे पर जाते तो कभी उस दरवाजे पर, लेकिन चोर आपको कहीं दिखा ही नहीं दिया। जब आधी रात का वक्त हुआ तो अचानक एक ताजिर की दुकान से सामान गिरने की आवाज़ आई और वह आवाज़ सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि फौरन उस ताजिर की दुकान पर पहुंचा और दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो चोर वहाँ से सामान लेकर गायब हो गई। सुल्तान बड़ा हैरान हो गया कि ये चोर कोई जिन है या भूत जो बगैर किसी रास्ते से कहीं भी गायब हो जाते हैं। आखिर ये चोर दरवाजे से नहीं गुजरे तो कहा जा
یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ واپس محل میں آیا اور علی بن سفیان کو کہا کہ اس بار دشمن نے منصوبہ بہت مضبوط بنایا ہے، لہٰذا ہمیں دشمن سے 2 قدم آگے چلنا ہوگا۔ یہ بات پوری مصر میں پھیل گئی تھی کہ مصر کے سب سے بڑے بازار میں کچھ ایسے ڈاکو اور چور داخل ہو گئی ہے اور اتنی چالاکی سے سامان چوری کرتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی، اور ان کی وجہ سے چھوٹے تاجر بھی ڈر کر اب سامان لانے سے ڈر رہے تھے۔ حالات بگڑنے لگی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا پریشان تھا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ تم اپنی سب سے طاقتور اور ماہر سپاہی اور کماندار بازار کے حفاظت پر بھیج دو اور میں خود بھی جاؤں گا، اور آج پتہ چل جائے گا کہ سارا منصوبہ کس کا ہے اور کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے۔ علی بن سفیان بھی بڑا حیران ہوا کہ سلطان آخر کیسے پتہ لگائے گا۔ شام کے وقت علی بن سفیان تمام سپاہیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ کے ساتھ بیچ دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ نے تمام بازار کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ صرف ایک ہی اب بڑی دکان بچی ہے جس کو آج رات چور لوٹنے کے لیے آئیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ سامان میں چھپ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کس وقت چور اس بازار کی دکان میں آئے اور میں ان کو بے نقاب کروں۔ تھوڑی دیر گزری کہ 3 آدمی اسی دکان میں نقاب لگائے اچانک کہیں سے داخل ہوئے اور سامان اٹھانے لگے۔ ان کے سامان اٹھانے کے انداز سے پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کوئی بازار میں موجود غدار ہے جو ان کو بتاتا ہے کہ کون سا سامان کہاں پڑا ہوا ہے۔ اب ان لوگوں نے سامان اٹھانا شروع کیا اور ایک سامان کی گاڑی کے نیچے سے ایک دری اٹھائی جو زمین پر بچھی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ دری اٹھائی اور دیکھا کہ اس کے نیچے ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی۔ ان چوروں نے سامان نیچے موجود سپاہیوں کو دیا اور خود بھی اسی سرنگ کے اندر چلے گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ کو پتہ چلا کہ یہ سامان چور کس طرح اور کیسے باہر لے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان بھی اس سرنگ میں داخل ہو گیا اور ان کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ سرنگ کوئی عام سرنگ نہیں تھی بلکہ بہت بڑی سرنگ تھی جو اس بازار سے باہر ایک جنگل میں جا کر کھولتی تھی، اور وہ ایک سرنگ نہیں تھی بلکہ اس پوری بازار میں سرنگوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ چور دن کو سارے رات جس کا دکان میں سامان موجود ہوتا وہ سارے رات اس کے نیچے سے سرنگ کھودتے اور رات کے وقت ویسے وہ سامان لے کر سرنگ کے ذریعے جنگل میں چلے جاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ جھاڑیوں میں چھپ کر ان کو دیکھنے لگا۔ اب صبح کا وقت ہونے لگا، سورج طلوع ہوا تو جب سورج کی کرنیں جنگل میں پڑی تو دیکھ کر سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئی، کیونکہ سلطان نے دیکھا کہ بادشاہ کی طرف سے بھیجی گئی بہت سارے گھوڑے اور ٹھیلے اس سامان کو لانے کے لیے آ چکے تھے اور تقریباً اس بازار کا سارا قیمتی سامان وہ 3 چور وہاں سے اکٹھے کر چکے تھے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ ایک عقل مند انسان تھا، آپ نے بھی اپنی حکمت عملی تیار کر رکھی تھی اور سلطان اپنی پیچھے نشانات چھوڑ کر آیا اور اسی وجہ سے وقت پر موجود سلطان کے سپاہی
پہنچ گئی اور انہوں نے ان تمام چوروں کو بھی مار دیا اور سامان لے کر جانے والے سپاہیوں کو بھی مار دیا، اور انہی کی مدد سے سلطان نے بازار میں موجود سب سے بڑی غدار ایک تاجر کو بھی پکڑوا دیا کہ ان کو بازار کے بارے میں ساری معلومات دے دیتا، اور اسی طرح سلطان نے ایک جان پر کھیل کر اس بازار کو بھی بچا لیا اور اپنی ریاست کو نقصان پہنچانے والے بادشاہ کا سارا منصوبہ چوپٹ کر دیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو